اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آسک ود ماسک کے چینل پہ آج کا پروگرام ذرا ہمارا سیاسی ہے۔ بہت سے انڈیا نے خبریں چلائی ہوئی ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، بلکہ بڑے بڑے ان کے اینکر بول رہے ہیں، اور افغانستان میں بھی ایسا ہی سلسلہ ہے کہ یہ عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا ذائچہ بنایا، میں نے دیکھا سارا نیم کے اعتبار سے، تو ان کا ذائچہ بالکل کلیئر دکھائی دیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز مجھے نیگیٹو نہیں دکھائی دیتی کہ عمران خان صاحب کوئی بیمار ہیں یا کوئی مشکلات کا شکار ہے، قید میں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جیسے انڈیا سوشل میڈیا پہ نیگیٹو جو باتیں پھیلا رہا ہے۔ وہ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے جنگ ہاری ہے، اس نے پاکستان نے اس کو ہرایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے جو میری ہزیمت ہے اس کو میں ختم کروں، اور کوئی نہ کوئی پاکستان پہ کوئی ایسی گیم ڈالوں کہ عوام جو ہے سراپا احتجاج ہو، لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کو 22 دن یا 24 دن ہو گئے ملنے نہیں دیا۔ وہ کیوں نہیں ملنے دیا؟ وہ صاف بات ہے، میں نے پہلے ہی پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں نہیں ملنے دیں گے۔ وہ ترمیم تیار کری تھی حکومت۔ دوسری چیز، سہیل افریدی 1/3 کے کھانے کے مالک ہے، کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے بہتر تھے علی امین گنڈا پور 1/12 کے کھانے کے مالک ہے۔ عمران خان 1/12 کے کھانے کا مالک ہے، اس کو 1/12 کے کھانے نے 1/12 ہی والے نے نکالنا ہے۔ سہیل افریدی اپنے آپ کو لے کے چل پڑے، بڑی بات ہے۔ وہ پارٹی کو عمران خان کو کیسے نکالیں گے؟ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے سروائیو کریں گے۔ دوبارہ علی امین بھی آ سکتے ہیں، یا عمران خان صاحب کسی اور کو لا سکتے ہیں، لیکن سہیل افریدی جو ہیں شنی کے مالک ہیں، سیکٹرن کے، جو ریکٹوگریٹ ہوا ہے اس نے 28 کو سیدھا ہونا ہے، اور عمران خان صاحب مریخ کے مالک ہیں، ادھر علی امین مریخ کے مالک ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ شنی والا جو ہے مریخ کو نکال لے؟ ایسا تو نہیں میں دیکھ رہا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اب جو ڈیٹ ہوتی ہے، دن جو ہوتا ہے خان صاحب کی ملاقات کے لیے، ٹیوزڈے ہے یا تھرسڈے ہے، اب یہ دونوں دن ہی جو ہیں عمران خان کے لیے آئیڈیل دن ہے، کیونکہ خان صاحب کے ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ ٹیوزڈے، تھرسڈے اینڈ سنڈے ان کے لکی ڈے ہیں، لیکن سہیل افریدی کے لیے تو نہیں ہے لکی۔ سہیل افریدی کا تو سیچرڈے ہے۔ ایک سیچرڈے جو ہے وہ والا بندہ وہ ٹیوزڈے کو کیسے نکالے گا؟ ٹیوزڈے والے بندے کو منگل والے بندے کو کیسے نکال لے گا؟ وہ تو آپس میں دشمن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اکارڈنگ ٹو اسٹارس نمبرالوجی بھی میں دیکھتا ہوں، نالج آف جفر کو سمجھتا ہوں، ایسا لگتا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی میں نے کہا، جب تک سہیل افریدی گارنٹی نہیں دیتے اسٹیبلشمنٹ کو، تب تک ہوتی نہیں ہے ملاقات۔ تو سہیل افریدی جو ہے ملاقات تو کر نہیں سکتے، عمران خان صاحب سے وہ نکال لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی تگڑا وزیر اعلیٰ جس کو 1/12 کھانے کا مالک ہو، یا 1/11 کے کھانے کا مالک ہو، 1/10 کے کھانے کا مالک ہو، وہ تو لا سکتا ہے، وہ کوئی ماحول بنا سکتا ہے، کوئی سسٹم کو چلا سکتا ہے، کوئی بات چیت کر سکتا ہے، کوئی مذاکرات کر سکتا ہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے۔ ابھی تو خان صاحب، یہ تو بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب بالکل اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے، قید و بند کی صحبت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی ستاروں میں کہ خان صاحب کی آزادی ہے، کیونکہ خان صاحب کا جو پلانٹ مارس ہے نا، مریخ، وہ غروب ہوا ہوا ہے 5 نومبر کو اس ویسٹ میں، اور اس نے رائز ہونا ہے 3 مارچ کو ایسٹ سے۔ تو خان صاحب 3 مارچ کے بعد مضبوط پچ پہ دکھائی دیتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ بہتری ہے۔ ابھی تو اگر ہم انڈیا کو دیکھیں، انڈیا تو اسی چکر میں، ابھی تو انڈیا کے اپنے ستارے الٹے ہیں۔ دیکھو، جنگ ہار گیا، ایئر شو میں اس کا جہاز تباہ ہو گیا، کرکٹ کا میچ برے طریقے سے ہارا، پھر اس کے بعد ان کا کوئی موٹر سائیکل پریڈ تھی، پتہ نہیں کتنے بندے جو کھڑے ہو کے دکھا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر کھڑے ہو کے، سارے گر گئے۔ یہ سارا یعنی کہ ابھی جو 28 آ رہی ہے ڈیٹ نومبر، اس میں سیٹرن جو ہے زحل جسے شنی کہتے ہیں، وہ سیدھا ہو رہا ہے ایکیوریس میں، اپنی ہی راشی میں، پچھلے سال اپنی ہی راشی میں ریکٹوگریٹ ہوا تھا۔ اب جو ہے نا جو 27 سے آنورڈ 30، یہ ٹائم اچھا نہیں پوری دنیا کے لیے۔ کوئی نہ کوئی خبر اللہ نہ کرے بری آئے گی، اللہ نہ کرے،
یا خدائی آفات ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے, یا اپنے ہاتھ سے بنایا ہوئے کوئی بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے دنیا میں. تو یہ کس طرح کی چیز میں دیکھ رہا ہوں. تو باقی جنگ کے حوالے سے انڈیا پاکستان یہ سوچنا بھی نہ کہ انڈیا ہم پہ حملہ کر جائے, یہ چیلنج ہے, ایسا نہیں. اکارڈنگ ٹو مائی نالج آف جفر کہہ رہا ہوں. افغانستان وہ اس کا پٹھو بنا ہوا ہے, تو اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے, فارغ ہے, وہ پروفیشنل فوج ہی نہیں ہے, گریلا والے ہیں, پاکستان کو ٹھوک دیتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. نواز شریف صاحب کی بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں آج کل, فرنٹ فٹ پہ آئے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا جس کا مفہوم ہے کہ جی جو عمران خان صاحب کو لایا تھا ان کو بھی پکڑا جائے, ٹھیک ہے جی, جو لائے تھے, تو بھائی ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. تو بھائی نواز شریف صاحب کو بھی تو پھر کون لایا تھا جب پہلے آئے تھے, اور اب یہ حکومت کیسے چل رہی ہے, کون لایا؟ اب آج نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تو کل کیا کہیں گے اس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے؟ تو اس طرح کی باتیں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب آج کل لگ رہا ہے کہ چہم گوئیوں میں نواز شریف صاحب صدر پاکستان بن جائے یا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ضمنی ہوا ہے اس میں جیتا کون ہے؟ میں نے 3-4 مہینے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ سارا الیکشن ہی نون لیگ جیت جائے گی. وہ کیسے جیتے گی؟ وہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کے فضل سے جیت گئی. دنیاوی وہ پتہ چل رہا ہے نا کیسے جیتی, مدد آئی, جیت گئے. اب وہ جیت گئے ہیں, 3 مہینے پہلے کا میں بتا رہا ہوں. ہارا کون ہے؟ پی ٹی اے نہیں آ رہی, پیپلز پارٹی آ رہی ہے, کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہتی تھی. ایسا سسٹم ہو گیا کہ کل کو بھی 28ویں ترمیم بھی آتی تو محتاج نہیں ہے اب نون لیگ اس کی. پیپلز پارٹی کو تو ہار گئی پیپلز پارٹی, ہاتھ ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ. پی ٹی آئی تو لڑی نہیں. پی ٹی آئی جس دن لڑے گی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو پورا چولو پھیر دے گی. تو وہ تو عمران خان صاحب اندر ہیں, حکومت کی کہاں پہ ٹانگ تھی, ترمیم کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. تو خیر خان نے تو آنا ہے, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور جتنی کالی رات ہوگی صبح ہونے والی, اس وقت فل کالی رات ہے, خان آئے گا, ایسی بات نہیں ہے, وہ آئے گا. تو خیر نواز شریف صاحب جو بھی کرنا چاہیں, ستاروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں, نالج آف جفر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو 3 مارچ تک جو کچھ بھی وہ بیان دینا چاہیں جو بھی ہیں وہ دے سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں اور بتا دوں, یہ جو سیٹرن کا الٹا ہونا ہے, یہ کوئی پنگا, جو سیدھا ہونے لگا ہے یہ کوئی پنگا کرے گا. لیکن ایک اور بات اہم ہے کہ 27 جولائی کو غالباً یہی ہے, کوئی جولائی میرے خیال سے آ رہی ہے ڈیٹ, تو میں چیک کر لیتا ہوں. ہاں 27 جولائی کو 2026 کو سیٹرن پھر ریٹروگریڈ ہوگا, وہ پائسز میں ہوگا. اس وقت اور اتھل پتھل ہوگی, بلکہ پاکستان میں سیاست کے حوالے سے ہندوستان میں بھی ہوگی, دنیا میں بھی ہوگی, کیونکہ یہ کوئی سیٹرن جو خالی پاکستان کے لیے نہیں لگا ہوا, پوری دنیا کے لیے بھی ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ابھی جو سیٹرن جو سیدھا ہو رہا ہے, اس میں بھی پوری دنیا میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی نیگیٹو چیز دیکھ رہا ہوں. ملک پاکستان میں 2 مہینے بڑے اہم ہیں, یہ والا یہ دسمبر اور جنوری سیاسی ہلچل بھی دیکھ رہا ہوں. اور یہ دسمبر تو اب ختم ہو رہا ہے, اس میں بھی سیاسی ہلچل ہے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے. آپ کے کچھ سوالات ہیں وہ بھی میں بالکل جواب دوں گا. اچھا جی, ہنا اقبال کینسر ہیں, بالکل جی, آپ نیم سے بھی کینسر ہیں ماشاءاللہ, اور اگلا سال آپ کا اچھا ہے بیٹی. اچھا یہ ایک اور آئے جی, کشمیر سے ناصر احمد, میرے بھائی کی شادی کب تک ہوگی؟ ہو سکتی ہے شبیر احمد 1994 مدر محمدی بیگم. یہ تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, آپ کو کافی ماشاءاللہ سوال یہ آتے ہیں بار بار. تو اگلے سال 2026 بڑی امید کرتا ہوں اللہ کے حکم سے آپ کو خوشیاں ملیں گی. تو کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا آس کے ساتھ, اور اللہ کرے انشاءاللہ ضرور بیٹھیں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.